السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم پڑھ رہے ہیں ناول مالا اور اس کا 3rd پارٹ شروع کرتے ہیں آج۔ ہاسپٹل کے زین سے سن روم میں آتی سورج کی روشنی دم چوڑ چکی تھی اور رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ شیشے کی دیوار مریضوں کے حال اور سن روم میں بیٹھے لوگوں کے درمیان حائل تھی۔ اس میں زارینہ فرید کو اپنا عکس اپنے باپ کے عکس میں خلط ملط ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کین کے کاؤچ پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے لانگ بورڈ والا پیر مسلسل جھلا رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار عبد المالک فرید بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز موبائل پہ استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے کان کے قریب کھڑا عمار کچھ کہہ رہا تھا، جس کے جواب میں وہ ناخوشی سے غالباً اس کو ڈپٹ رہے تھے۔ حال کی بتیاں مدھم تھی، اس لیے زارا کا عکس شیشے کی دیوار پہ زیادہ گہرا تھا۔ لیدر کوٹ کی جیب میں تھرتھراہٹ ہونے لگی تو زارا کا پیر رک گیا۔ ہاتھ ڈال کے موبائل باہر نکالا۔ بلا کوڈ نمبر کالنگ کو دیکھ کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کر رہے ہو؟ اس کے انداز میں عجیب سا نڈر پن تھا، بغاوت ہو جیسے۔ جواب میں عالیہ دھیرے سے ہنس دیا۔ کس چیز کا شکریہ؟ اگر اس روز میں تمہیں کال کر کے نہ بتاتی کہ میں نے ماہر کو تمہاری اور اپنی ملاقات کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا ہے اور یہ یقیناً پولیس لے کر آئے گا، تو تم کیسے اپنا اصل لیپ ٹاپ اور فون چھپا کر پولیس کے لیے تیار ہوتے؟ میں پولیس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، البتہ تم نے جو کیا وہ خود کو بچانے کے لیے کیا۔ خیر، پھر بھی تھینک یو سادام، تھینک یو مادام۔ وہ جیسے محسوس ہو رہا تھا میں تمہاری ساری بدتمیزی اور بلیک میلنگ بھلا کر دوبارہ تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عالیہ نے جواب میں ہلکا سا کہکا لگایا۔ زارا ڈیئر، ماہر نے بچہ بازیاب کروا لیا ہے اس لڑکی کے لیے، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، بھول جاؤ اس کو۔ نہیں بھولوں گی، اب یہ میری ضد ہے، مجھے مالا کو اس کی زندگی سے نکالنا ہے، مجھے اس سب سے دور رکھو، میں ماہر سے مزید کوئی معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ڈر گئے ہو تم اس سے؟ دارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ڈرا نہیں ہوں، امید رکھ رہا ہوں تمہارے مقابلے میں وہ بہتر کلائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ جواب میں زارا زور سے ہنسی۔ ہنسنے سے چہرے پہ کہیں بھی کوئی لکیر نہیں پڑتی تھی۔ ماہر کبھی تمہارا کلائنٹ نہیں بنے گا، وہ ایسے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ تجسس انسان سے کیا کچھ کروا سکتا ہے زارا ڈیئر؟ زارا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اپنے عکس کو دیکھتی آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ یعنی تم میری مدد نہیں کرو گے؟ جو شخص تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ زارا بے اختیار چونکی۔ اور کون ہے؟ ماہر اور مالا ایک ہونے سے کس کو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے؟ زارینہ چند لمحے ناسمجھی سے ذہن میں جمع تفریق کرتی رہی، پھر ایک دم سے چونکی۔ زیاد سلطان۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ زارا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ میں زیاد کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں؟ وہ میرا دشمن ہے، اس نے میری ماں کو مارا تھا، اس کے لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر مجھے اس کے بارے میں بتا کیوں رہے ہو؟ کیوں مجھے دنیا میں چوس پسند ہے؟ چھوٹی موٹی شرارت آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ ہنس کے اس نے کال کاٹ دی۔ زارا نے لب کاٹتے ہوئے فون نیچے کیا۔ زیاد سلطان؟ وہ بڑبڑائی۔ لانگ بوٹ والا پیر پھر سے جھلانے لگا۔ وہ اسے کیسے ڈھونڈ سکتی تھی؟ لیکن کیا کوئی شخص تھا جس کو زارا نہیں ڈھونڈ سکتی تھی؟ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو راہداری سے خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ شاید فیضی خانم نے تازہ پھول آج ہر گلدان میں سجائے تھے، یا شاید اپارٹمنٹ کی ساری بتیاں بہت روشن تھیں، یا شاید یہ شہر آج پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس نے جوتے اتارے، پھر جرابوں سے چلتے ہوئے وہ لانگ روم تک آیا، ایسے کہ کوٹ تہہ کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا، اور اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ٹھٹک کے رکا۔ لاؤنج کے وسط میں بچھے قالین کے ٹکڑے پر وہ دونوں بیٹھے تھے، چوکڑی مارے بیٹھی حلال اور اس کے سامنے اسی کے انداز میں بیٹھا چھوٹا سا بچہ۔ ماہر وہیں رک کے انہیں دیکھنے گیا۔ مالا کو کہیں جانا تھا کام سے، تو وہ بدر کو یہاں چھوڑ کے گئی ہے۔ فیضی خانم کسی کونے سے نکل کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے اور ان سے ڈٹرجنٹ کی خوشبو آ رہی تھی، جو کچن کاؤنٹر پر رکھے پھولوں کی مہک مکس ہو رہی تھی۔ البتہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھا، بس ہوں کہہ کے سر ہلایا اور دھیرے سے قالین کی طرف آیا۔ بنا چاپ کے چلتے ہوئے وہ ان دونوں کے قریب آ رکا۔ حلال سر جھکائے بلاکس اٹھا کے بدر کے ہاتھ میں دے رہی تھی، اور وہ ننھا بچہ انہیں پکڑ کے ایک عمارت کی صورت میں جوڑ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، البتہ جیسے ہی ماہر قریب آ کے رکا، اس نے سر اٹھایا اور اتنا اونچا اٹھایا کہ اس کی آنکھیں ماہر کی آنکھوں سے جا ملی، بس ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس نے سر واپس جھکا دیا۔ وہ البتہ وہی ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں مالا کی جیسی تھیں، سبز، بڑی مہربان۔ ایک موہوم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ وہ آڑ نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھا، وہ کوئی ایسی چٹان نہیں تھا کہ جس کے پیچھے مالا کو ماہر فرید نہ دکھائی دیتا۔ اس لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ماہر فرید کو احساس ہوا کہ وہ مالا سے الگ نہیں تھا، وہ اس کا حصہ تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ کیا کھیل رہے ہو تم لوگ؟ ہلال نے سر اٹھایا، البتہ اس کی آنکھیں سامنے کہیں دیکھ رہی تھیں۔
بدر کو یہ پسند ہے بلاکس۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، پھر صوفے کے کنارے پر بیٹھا، بھاری کوٹ ساتھ رکھا، آگے کو جھک کے بغور ہلال کو دیکھا۔ کیا تم دوبارہ لائبریری گئیں؟ ہلال دھیرے سے چونکی، پھر گہری سانس لی، نفی میں سر ہلایا اور چہرہ واپس بلاکس پر جھکا دیا۔ وہ بھی تو غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہلال کا چہرہ پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ہلال کہ وہ لائبریری آتا ہے؟ ہلال نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میرا بتانا ضروری نہیں تھا، آپ نے اس کو ویسے بھی تلاش کر لینا تھا۔ ماہر ایک دم چونکا۔ اب رونا سمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے تلاش کیا ہے۔ آپ اسے تلاش کر لیتے کیونکہ وہ تلاش ہونا چاہتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ہلال نے اسی طرح کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، بس جو آیا میں نے کہہ دیا۔ ماہر نے گہری سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا۔ اس چیز کی کوئی وضاحت نہ تھی۔ ہلال کو جو باتیں آتی تھی وہ کہہ دیتی تھی، ان کا مطلب جانے بغیر۔ وہ کوٹ اٹھا کے کھڑا ہونے لگا جب وہ چہرہ جھکائے بولی، آپ غلط نہیں تھے، اس نے وہی کہا تھا جو آپ نے سنا تھا۔ ماہر کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، گردن کے حال تک کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس نے فیروزی کہا تھا، میں نے غلط نہیں سنا تھا۔ ہلال نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے جیسے قدرے بیزار ہو۔ مجھے نہیں معلوم، اور واپس بلاکس اٹھانے لگی۔ وہ چند لمحے ان دونوں کے جھکے سروں کو دیکھتا رہا۔ سینے میں عجیب سی خلبل ہو رہی تھی۔ بہت دن بعد کسی نے اس کی تصدیق کی تھی، وہ غلط نہیں تھا، اس نے غلط نہیں سنا تھا۔ ایک پہیلی تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ سیڑھیوں کے دہانے پر بیربل کھڑا تھا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھے، دبے دبے غصے سے اسے گھورتا ہوا۔ ماہر نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ 2586 اس کا پاس ورڈ نہیں ہے؟ بیربل دبا دبا سا گرایا۔ ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جانتا ہوں، مجھے اس کا پاس ورڈ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ بیربل چند لمحے کے لیے صدمے سے کچھ بول نہ سکا۔ پھر تم نے مجھے غلط پاس ورڈ کیوں بتایا؟ تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم اپنی بیوی کا فون کھولنے کی جرات کرتے ہو یا نہیں۔ اور چونکہ وہ دور زینے اوپر آیا اور بیربل کے کندھے پر تھپ کر کے ہار رکھا، جواب میں بیربل نے بیزاری سے اپنا کندھا چھڑایا۔ ہو نہ ہو، چونکہ تم نے اتنی جرات کر ہی لی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، تمہارے دل میں اپنی بیوی کے لیے اتنا سا، ماہر نے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان 1 سینٹی میٹر جتنا فاصلہ بنا کے دکھایا، اتنا سا شک موجود ہے۔ اف، میں نے تمہارے کہنے پہ اتنی غیر اخلاقی حرکت کی اور میں ٹھہرا غیر اخلاقی آدمی۔ آگے تمہاری مرضی ہے، تم آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے رہو یا حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، پھر بیربل کے کندھے کے قریب جھک کے ہلکی سی سرگوشی کی۔ تمہاری بیوی میک بک استعمال کرتی ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ اس کے فون کا پاس ورڈ معلوم کرنا مشکل ہوگا، مگر میک بک اس کے فون سے سینسڈ ہوگی اور یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے کھولی جا سکتی ہوگی۔ میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا، بیربل تڑپ سے بولا۔ لیکن ماہر واٹ ایور کہتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا۔ بیربل دانت ہچکچاتے ہوئے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا گیا۔ اس کے سر میں اٹھتا درد اب شدید ہو رہا تھا۔ ماہر کو البتہ پرواہ نہیں تھی، اسے فریش ہو کے چینج کر کے واپس نیچے پہنچنا تھا، کیونکہ وہ کچھ سی دیر میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ 4 دن سے اس کے پاس تھا اور وہ نہیں گئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مالا نے بس شاپنگ بیگز اپنے اپارٹمنٹ میں رکھے اور دروازہ بند کر کے تیزی سے ماہر کا دروازہ بجایا۔ بظاہر مطمئن سی، لیکن اندر سے نروس ہوتے ہوئے سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھ کر سر کو خم کر دیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اندر سب ٹھیک ہے۔ البتہ وہ دروازہ کھلنے تک انگلیاں مروڑتی کھڑی رہی۔ ایک خوف سا تھا جو دل سے جاتا ہی نہیں تھا، ابھی دروازہ کھلے گا اور نہ جانے کیا دکھائی دے۔ لیکن دروازہ کھلتے ہی راہداری میں بھاگتا بدر دکھائی دیا، جو فیضی خانم سے کچھ لے کر واپس حلال کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مالا کے سینے میں رکی سانس اطمینان سے بحال ہوئی اور وہ مسرا کے اندر چلے گئی۔ بدر بیچ رستے میں رک گیا، اسے دیکھ کے چہرہ کھل اٹھا، بھاگ کے آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے سرگوشی میں بات کرنے لگی۔ اس نے کھانا کھایا اور اس نے اتنی دیر کیا کیا؟ وہ باتیں جن کا وہ کبھی بھی جواب نہیں دیتا تھا، بس مسکرا کے اسے سننے گیا۔ ہاتھ مالا کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کے سوالوں کا جواب پیچھے قالین پر بیٹھی ہلال مسکرا کے دے رہی تھی۔ جب مالا نے کسی احساس کے تحت گردن پیچھے موڑی، حالانکہ ابھی پیچھے سے کوئی اس جانب نہیں آیا تھا، سیڑھیاں ویران تھیں، لیکن وہ احساس جو ہمیشہ اس کے آنے سے چند لمحے پہلے ہو جاتا تھا، اس وقت بھی اس کو بتا رہا تھا کہ ابھی وہ دکھائی دے گا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دیکھے گئی، تبھی اوپر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے سیڑھیوں کے اوپر اس کا چہرہ دکھائی دیا، وہ وہیں دیکھ رہی تھی۔ سویٹ پینٹس اور پورے آستین کی پولو میں ملبوس گیلے بالوں والا ماہر اسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ وہ بھی اسی انداز میں مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بدر اب اس کے گھٹنوں سے لگا ہوا تھا، یوں کہ مالا کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے۔
مجھے دیر ہو گئی۔ امید ہے بدر نے فیضی خانم کے کاموں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ وہ جیسے شرمندہ تھی۔ فیضی خانم جواب میں خفا ہوتے ہوئے کوئی وضاحت دینے لگی۔ تب تک ماہر چلتا ہوا ان کے قریب آ پہنچا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ آ گیا ہے؟ مالا اس سوال پہ چونکی۔ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا انداز سرسری تھا اور وہ مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بدر کی طرف متوجہ تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ ابھی تک نہیں آیا؟ وہ ایسے مسکرائی، دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا کہ بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ پہلے سے ہی اس کے پاس موجود تھا؟ وہ کیا سوچے گا کہ وہ یہاں سے کیوں نہیں جا رہی؟ لیکن وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس روز پولیس اسٹیشن کے باہر ماہر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی اور اسے مکمل نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ یہ گفتگو مکمل نہ کر لیتے وہ کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ اسے ماہر کی طرح چیزوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا تھا۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ ماہر نے واپسی اس کو دیکھا۔ وہ اسی مطمئن انداز میں مسکرا رہا تھا۔ شاید اسے کچھ معلوم نہیں تھا، شاید اس کا موڈ ویسے ہی اچھا تھا اور وہ بس اسے تسلی دے رہا تھا۔ یقیناً آفس میں اس کے سارے کام ٹھیک سے ہو گئے ہوں گے۔ مالا بدر کو لیے باہر آئی تو وہ انہیں سی آف کرنے ساتھ آیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا تھا۔ تب اچانک سے وہ بولا، اس روز میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کوٹ بینچ کرتی ہوئی مالا کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ دل نے پھر سے ایک دھڑکن مس کی۔ بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دونوں دروازوں پر کھڑے پہرے داروں کو۔ وہ بیچ راہداری کے ان کی موجودگی میں ایسا سوال کیسے پوچھ سکتا تھا؟ کیا بات؟ فیلڈ ٹرپ کے بارے میں۔ مالا کو چند لمحے کے لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر جیسے یاد آیا، ہاں سوری مجھے بھول گیا تھا، تم نے کہیں جانا تھا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی اور بدر تیزی سے اندر جانے لگا تھا جب سیکیورٹی گارڈ نے بے اختیار دروازے میں ہاتھ دے کر انہیں روکا۔ مالا نے بدر کو نرمی سے کوہنی سے تھاما۔ اس نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی اسنا میں گارڈ اندر چلا گیا۔ اس نے پہلے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، میں نے اگوہ جانا تھا ایک آرٹ پیس خریدنے کے لیے، مگر وہ عورت مجھے اتنی آسانی سے وہ آرٹ پیس دے گی نہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، شاید تم اس کو کنونس کر سکو۔ گارڈ واپس باہر آیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ آل کلیئر۔ مالا نے بدر کو اندر جانے دیا۔ وہ دونوں چند قدم چل کر اندر راہداری تک آئے، یہاں تک کہ لاؤنج کا منظر دکھائی دیتا۔ کب جانا ہے؟ پرسوں صبح۔ مالا نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں آ جاؤں گی، لیکن ایک بے بسی بھری نظر بدر پر ڈالی۔ وہ ٹھیک رہے گا؟ میرے اپارٹمنٹ میں کیمراز ہیں، تم مسلسل اس کو دیکھتی رہو گی۔ پولیس باہر موجود ہے اور گارڈز ہر وقت اندر ہوں گے۔ ویسے بھی عالیان دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ مالا پھیکا سا مسکرا دی، اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اس شخص کے اس پر اتنے احسان تھے کہ اگر اس کے لیے اسے کسی کو راضی کرنا تھا ایک آرٹ پیس دینے کے لیے تو اسے ایسا کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماہر اس کو شب بخیر کہہ کے پلٹ رہا تھا جب چونک کے رکا۔ آنکھیں بے اختیار چھوٹی ہو گئیں۔ مالا نے محسوس کیا وہ اس کے کندھے کے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا۔ مالا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ماہر کی نظریں کچن کاؤنٹر پہ جمی تھی جہاں دوپہر کے چند برتن رکھے تھے جن کو وہ جلدی میں دھو نہیں سکی تھی۔ کیا وہ اس کے سلیقے اور صفائی کو جج کر رہا تھا؟ وہ خفیف سی ہو کے کچن کی طرف آئی، مگر ماہر ابھی تک وہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ زرد رنگ کا چمچ، وہ حیران ہوئی، پھر آگے آئی اور پیالے میں سے ایک نرم سلیکون کا چمچ اٹھا کے دکھایا۔ یہ بدر کا چمچ ہے، وہ اس سے دہی وغیرہ کھاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ماہر کے تاثرات ایسے تھے جیسے چونک گیا ہو۔ اس فیروزی عمارت میں بھی ایسا ہی ایک چمچ تھا، سبز رنگ کا، جبکہ اس عمارت میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ مالا نے گہری سانس لے کر چمچ واپس رکھا۔ بدر واپس پہنچ چکا تھا اور تم خود کہتے ہو کہ وہ دوبارہ اس کو اغوا کرنے والی حرکت نہیں کریں گے، اس لیے تمہیں اب اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عالیان نے فیروزی عمارت کہی تھی یا پستہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہر بدقت مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ اس کو شبہ خیر کہہ کے وہ باہر نکلا اور راہداری سے اندر جانے کی بجائے لفٹ کی طرف آ گیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل پر بٹن دبا رہی تھیں۔ چنگیز، تمہیں اس فیروزی عمارت والے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا ہوگا، یہ شریف انسانوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ ماہر بے، چنگیز کی بیزار سی آواز سنائی دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں آج اس گھر گیا تھا، وہاں ایک سلیکون کا سبز چمچ تھا جو عموماً بچے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ تمہیں تمہارا مطلوبہ بچہ مل چکا ہے یار۔ وہ اغوا کار جادوگر تم سے اتنا خوف زدہ ہے کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ پھر اب اس معاملے کے پیچھے پڑنے کا فائدہ؟ ایک دفعہ اس گھر کو چیک کرو، کچھ ہے وہاں پہ۔ عالیان نے جان بوجھ کے پہلے اس کا نام لیا تھا۔ شاید ان میاں بیوی کا عالیان سے کوئی تعلق ہے، اس نے بچہ پہلے انہی کے پاس رکھوایا ہوگا۔ ایک دفعہ چیک کرو۔ جواب میں چنگیز ناگواری سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ماہر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر موبائل اسکرین روشن کی اور فون بک کھولی۔
وہ نمبر اس نے کارڈ سے اپنے فون میں اسی روز منتقل کر لیا تھا، وہ نمبر جس پہ وہ ابھی تک کال نہیں کر سکا تھا، لیکن اب اسے کرنی چاہیے تھی۔ اب وقت آ گیا تھا۔ وائی ماہر بے، جانتا تھا آپ کال ضرور کریں گے۔ آلیان سعدان نے دوسری ہی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ اسی کی آواز میں چہک سی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کب اور کہاں؟ میں جانتا ہوں، انتظار کر رکھا ہے، اسی لائبریری میں جہاں سے آپ نے مجھے گرفتار کروایا تھا، کل شام 7 بجے، مگر اکیلے آئیے گا۔ وہ جیسے تیار تھا۔ اگلا دن ڈھل گیا اور رات اتر آئی۔ چونکہ کل ایک اور ورکنگ ڈے ہونا ہے، اس لیے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی گہما گہمی بڑھتی ہے۔ رات کے 7 مان پڑ رہی تھی، جیسے تمام کام کرنے والے افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہوں، بچوں کو زبردستی سلایا جا چکا ہو، کچن صاف کر کے بتیاں گل کر دی گئی ہوں۔ ایسے میں فرید لار کے سیاہ سفید لانگ روم کی مدھم بتیاں جلی تھیں اور لمبے صوفے پر کمبل ٹانگوں پر ڈالے بیربل فرید سیدھا لیٹا تھا۔ بازوؤں کا تکیہ سر کے نیچے بنائے وہ چھت کو دیکھ رہا۔ میز پر رکھا موبائل بار بار سوشل نوٹیفیکیشنز کے باعث زوں کرتا۔ وہ بیزاری سے ایک نظر ڈالتا اور واپس چھت کو دیکھنے لگتا۔ سوزین کا بھی کل ورک ڈے تھا اور وہ بھی سونے جا چکی تھی۔ گھر خاموش تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو بیربل چونکا، گردن اونچی کر کے دیکھا۔ ایک خوف سا لاحق ہوا۔ سوزی ابھی تیزی سے دھپ دھپ کرتی باہر آئے گی اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کسی چیز کی شکایت کرنے لگے گی، مگر وہ سوزی نہیں تھی۔ وہ باہر تھا جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں؟ ماہر زینے اترتا نیچے آیا، اسے دیکھ کے ٹھٹک کے رکا۔ بیربل نے آنکھیں چھوٹی کر کے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ لمبا بھورا کوٹ پہنے، گردن کے گرد مفرل لپیٹے جیسے تیار تھا۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ بیربل نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ وہ وقت نہیں، تاریخ دیکھ رہا تھا۔ کیا کل واقعی ورکنگ ڈے تھا؟ ایک کام ہے جو دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتا۔ سو جاؤ۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا ماہر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بیربل واپس اسی پوزیشن میں لیٹ گیا۔ قدموں کی چاپ دور چلی گئی اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ فرید لار میں اب میں پھر سے سناٹا تھا۔ ایسے میں بیربل فرید بنا چاپ کے اٹھا اور اسی خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر آیا۔ سوزی بیڈ پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھی۔ وہ سوتے وقت ہونٹوں پر ٹیپ لگاتی تھی۔ بیربل اس کے سرانے کھڑا چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی نیند کی گولیوں کی ڈبی بھی دیکھی۔ اس شہر میں سوزین جیسی عورتیں اور مرد جن کا لائف سٹائل ہائی فنکشننگ تھا، نیند لانے اور اینزائٹی بھگانے کی گولیوں کو معمول میں لیتے تھے۔ پانی کا گلاس آدھا خالی تھا، یعنی اس نے نیند کی گولی لے رکھی تھی اور اب وہ سکون سے سوئے گی۔ صبح اس نے بھی کام پہ جانا تھا۔ کیا وہ واقعی لا فرم بنا رہی تھی یا وہ پیسے کہیں اور جا رہے تھے؟ بیربل کاؤچ پر بیٹھ گیا، دونوں مٹھیاں لبوں پہ جمائے وہ خاموشی سے سوتی ہوئی سوزی کو دیکھے گیا۔ پھر ایک نظر الماری کو دیکھا جس میں وہ لیپ ٹاپ بیگ رکھتی تھی۔ واپس سوزی کو دیکھا، اس کا دایاں ہاتھ بے پرواہی سے آنکھوں پر رکھا تھا، ایسے کہ انگوٹھے کی لکیروں کا پرنٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیربل بے چینی سے ناخن دانتوں سے کترنے لگا، دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک نظر الماری کو دیکھا، دوسری نظر سوزی کو ڈھیلے پڑے انگوٹھے پہ ڈالی۔ ماؤتھ ٹپنگ کے باوجود سوزی کے سانس کی آواز ہلکے ہلکے خراٹوں کی صورت میں ابھر رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ بیربل فرید نے بہت سا تھوک نگلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں معمولی سی لرزش تھی۔ لائبریری اس وقت بند ہو چکی تھی جب ماہر وہاں پہنچا۔ اس کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اس وقت لائبریری کھلی نہیں ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ آلیان کے پاس کوئی پلان بھی ہوگا۔ اس کا شک درست نکلا، کیونکہ جیسے ہی وہ داخلی دروازے تک آیا، ایک ستون کے پیچھے سے کوئی نکل کے اس کے سامنے آیا۔ وہ چونکہ اس کے جانب گھوما۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا جس نے ایک ہاتھ میں نیلی آنکھ والے چند سوینئر پکڑ رکھے تھے جنہیں شاید وہ بیچ رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ خاموشی سے ماہر کو دیکھتے ہوئے پرچی اس کی ہتھیلی پہ ٹھونسی اور آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے مڑی توڑی پرچی کھولی اور اس کے اوپر ایک پتہ درج تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا، سانس دھوئیں کے صورت خارج ہوا۔ وہ لائبریری سے چند بلاکس دور بسفورس کے پانی کے قریب ایک فش ریسٹوران کا پتہ تھا، جس سے گاڑی میں بیٹھنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ بس چند منٹ کی واک سے ہی وہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ آلیان اسے دور سے ہی دکھائی دے دیا۔ ساحل پہ لکڑی کی میزیں اور بینچ رکھے تھے۔ اس سے ملتی جلتی جگہ پر ایک دفعہ اس نے اور مالا نے سرخ عمارت سے واپسی پہ کھانا کھایا تھا، جو ایک میشیلین اسٹار ریسٹورنٹ سے کہیں بہتر تھا۔ آج کے کھانے کے بارے میں وہ ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایسے کہ ایک بینچ پہ آلیان بیٹھا تھا، اوور سائز وول کوٹ پہنے، سنہرے بیلوں کی بینین سے ڈھانگے وہ فرینچ فرائز کھا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرا کے ہاتھ ہلایا، منہ بھرا ہوا تھا۔ ماہر فرید بنا مسکرائے ریت پر بوٹس کے ساتھ چلتا لکڑی کے بینچ تک آیا۔ ایک تنقیدی نگاہ آلیان کے سامنے رکھی ٹرے پہ ڈالی، جس میں بھنی ہوئی مچھلی کے ساتھ بہت سے فنگر چپس رکھے تھے۔ واپس آلیان کا چہرہ دیکھا۔ چیسٹ ڈے۔ آلیان نے مسکرا کے ایک آنکھ دبائی، پھر ٹیشو سے ہاتھ پر لگی چکنائی صاف کی
اور مصافحے کے لیے بڑھایا۔ ماہر سیدھا کھڑا رہا۔ میں جادوگروں سے ہاتھ نہیں ملاتا، لیکن میں گردہ چوری کرنے والوں سے ہاتھ ملا سکتا ہوں۔ بیٹھیے۔ ماہر بے اپنا ہاتھ واپس کھینچ کے سامنے اشارہ کیا۔ ماہر فرید ایک پرتپش مگر خاموش نگاہ اس پہ ڈال کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ پوچھنے آیا ہوں تم سے۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے اور درمیان میں ایک میز تھی۔ اوپر پورا چاند چمک رہا تھا جس نے لہروں کو بے چین کر رکھا تھا، اور وہ بار بار پتھروں کے کناروں سے سر پٹکتی پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ بھنی مچھلی اور نمکین پانی کی خوشبو جیسے اس کے ناک میں گھس رہی تھی۔ عالیہ نے اسے دور سے ہی دکھائی دے دیا۔ ساحل پہ لکڑی کی میزیں اور بینچ رکھے تھے۔ اس سے ملتی جلتی جگہ پر ایک دفعہ اس نے اور مالا نے سرخ عمارت سے واپسی پہ کھانا کھایا تھا، جو ایک میشلین ریسٹورنٹ سے کہیں بہتر تھا۔ ماہر نے اسے سنجیدگی سے عالیہ کو دیکھے گیا، جو چہرہ جھکائے مچھلی کا آخری ٹکڑا کھا رہا تھا۔ تمہیں حلال سے کیا چاہیے؟ لقمہ چباتے ہوئے عالیہ نے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ آپ حلال کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ میں بہت سی باتیں کرنے آیا ہوں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم حلال سے دور رہو گے۔ ماہر بے، اس نے مسکرا کے ٹیشو سے ہونٹ تھپ تھپائے اور قدرے پیچھے ہو کے بیٹھا۔ اب کہ جیسے فرصت سے ماہر کا چہرہ دیکھا۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، پارٹ میجیشین یا پارٹ اسکیمر؟ جواب میں عالیہ نے بے اختیار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کبیرہ بیگم جیسی تھی۔ میں ایک انٹرپرینیور ہوں ماہر بے۔ آپ کی طرح جو کرتا ہوں پیسے کے لیے کرتا ہوں۔ میرے جیسے لوگ اگر اس دنیا میں نہ ہوں تو آپ جیسے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی زندگیاں تو بہت آسان ہو جائیں گی۔ یہ جو تسبیح آپ ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں نا، اس نے ابرو سے ماہر کے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو کوٹ کی جیب میں تھا۔ آپ کو اس کی اہمیت ہماری وجہ سے معلوم ہوئی ہے۔ ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے، یعنی تمہارے تمام اعمال کی جسٹیفیکیشن تمہارے پاس موجود ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ عالیہ نے مسکرا کے ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈائٹ سوڈا کا کین ہونٹوں سے لگایا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی اب ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہے تھے۔ میں اور آپ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ میری طرح آپ بھی اپنی غلطی نہیں مانتے، اور آپ کا تجسس آپ کو ایک جادوگر کی چوکھٹ پر لے ہی آیا ہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ صرف لہروں کا شور تھا اور دور کسی فیری کی آواز۔ تم نے پہلے فیروزی عمارت کیوں کہا تھا؟ اللہ ماہر بے، عالیہ نے جیسے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ آپ کی انا اتنی بلند کیوں ہے؟ کیا آپ اپنی سماعت کی غلطی نہیں تسلیم کر سکتے؟ جس چیز کے پیچھے آپ اتنے دن سے پڑے ہیں وہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک غلط فہمی کے۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا سنا تھا۔ میں نے فسٹک کہا تھا، آپ فیروزی سمجھے۔ قصور آپ کا ہے، لیکن آپ کی ایگو آپ کو یہ تسلیم نہیں کرنے دے رہی، ورنہ آپ جانتے ہیں نا، اوکیم ریزول درست جواب وہی ہوتا ہے جو سب سے سادہ ہو، اور سب سے سادہ جواب یہ ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی، رائٹ؟ عالیہ نے مسکرا کے اس بات میں سر کو خم دیا۔ میں آپ کو غلط عمارت کیوں بتاؤں گا جبکہ میرا گردہ داؤ پہ لگا ہوا تھا؟ یہی پوچھنے آیا ہوں کہ جب تمہاری سب سے قیمتی چیز داؤ پہ لگی تھی تو تم نے مجھے غلط بات بتانے کا رسک کیوں لیا؟ میں نے غلط نہیں بتایا، آپ نے غلط سنا تھا، سمپل۔ اس نے سوڈا کا کین ہونٹوں سے لگایا، سڑ کر کے 2 گھونٹ بھرے، پھر کین نیچے کیا۔ چند قطرے ہونٹوں پر لگے جنہیں ہتھیلی کے پشت سے پونچھ لیا۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے ماہر کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ہٹائی تھیں۔ تم نے بدر کو کیوں اغوا کیا تھا؟ وہ آنکھوں میں شک اور تفتیش کے لیے اس نوجوان جادوگر کو دیکھ رہا۔ کیا آپ مجھ سے سوال پوچھنے آئے ہیں جن کے جواب میں پہلے دے ہی چکا ہوں؟ یعنی تم نے بدر کو صرف زیاد کے بکس میں اغوا کیا تھا؟ بغض نہیں، دشمنی کہیے۔ عالیہ کا چہرہ ایک دم جیسے سخت ہو گیا ہو۔ ٹھک سے کین رکھا۔ زیاد سلطان نے میری ماں کو مارا تھا، وہ عورت جس نے مجھے نہیں چھوڑا جب ساری دنیا نے عالیہ پہ گیو اپ کر دیا۔ تمہاری اصل ماں نے تمہارے اوپر کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا تھا۔ جواب میں عالیہ نے منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر جھٹک دیا۔ بدر کو اغوا کر کے تمہیں کیا ملا؟ زیاد کا کیا بگڑا؟ کہا نا، مجھے دنیا میں تھوڑا سا چوس، تھوڑی سی شرارت پسند ہے۔ میں صرف زیاد کو پریشان کرنا چاہتا تھا، بچے کو نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا۔ اور مالا کی تکلیف؟ عالیہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس تکلیف کا احساس کرنے کے لیے بہت سے لوگ پہلے ہی موجود ہیں۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ سمندر کی نمی اور بھنی مچھلی کی خوشبو اندر اترتی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جیبوں سے نکال کے میز پر رکھے اور عالیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر کے بولا، اگر تم نے دوبارہ اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس دفعہ میں تمہاری جان بھی لے لوں گا، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ آپ قاتل نہیں ہیں۔ ماہر ایک دم چونکا۔ عالیہ انہی چمکتی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ماہر کے دل میں کچھ ڈوب کے ابھرا، کیا اس کے جاسوس سب کچھ سن رہے تھے؟ اب آپ مجھ سے وہ سوال پوچھے جو کئی برس سے آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ میں یہاں آپ کو جواب دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ میز پر جمی ماہر کی مٹھیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں۔ اس نے بلاخر الفاظ جوڑے،
نگینہ بیگم بچے کیوں اغوا کرتی تھی؟ جواب میں نوجوان جادوگر دھیرے سے ہنس دیا۔ اس ایک سوال کے لیے آپ کو اتنا لمبا انتظار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اب مجھے ٹیکسٹ میسیج بھی کر دیتے تو میں آپ کو بتا دیتا، کیونکہ ہماری دنیا میں یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ اس نے محظوظ انداز میں کہنا شروع کیا۔ ماہر فرید کے جسم کا ہر عضو کان بن گیا۔ بیڈ روم میں مدھم ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ سوزین اسی طرح بے سود سوئی ہوئی تھی۔ پیربل فرید فیصلہ کر کے دبے قدموں اٹھا، الماری کھولی، لیدر بیگ نکالا، پنجوں کے بل کارپٹ بیٹھا، بنا آواز کے آہستہ سے زپ کھولی۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ در آیا تھا۔ اندر گلابی میک بک رکھی تھی۔ اس نے احتیاط سے پیچھے دیکھا، وہ اسی طرح سو رہی تھی اور مدھم خر خر کی آواز گونج رہی تھی۔ بیربل نے لیپ ٹاپ نکال کے اس کی تہہ کھولی تو ہلکا سا میوزک بجا۔ سسٹم آن ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کے سوزین کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، لیکن وہ ہنوز گہری نیند میں تھی۔ اس کو چند لمحے لگے اپنا تنفس بحال کرنے میں، پھر توجہ روشن اسکرین کی طرف کی۔ وہاں ایک چوکٹا بنا تھا جس پر سوزین فرید لکھا تھا۔ دل نے ایک دھڑکن مس کال کی۔ جس عورت کو اس نے اپنا نام دیا تھا، کیا وہ اس کی پرائیویسی میں یوں مخل ہوگا؟ بہت سا غصہ اسے خود پہ آیا، اور اس سے زیادہ ماہر فرید پہ، جس نے یہ کیڑا اس کے دماغ میں گھسایا تھا۔ چند لمحے کے لیے وہ سوچتا رہا، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں انسان نہیں تھا، ویسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سر جھٹکا، خود کو ملامت کی اور اسکرین بند کر دی۔ لیپ ٹاپ واپس رکھنے ہی لگا تھا کہ زوں کی آواز آئی۔ چونک کے اٹھا، لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے سوزی کے سرانے آیا۔ اس کے موبائل کی اسکرین لمحے بھر کے لیے روشن ہوئی تھی، جیسے نوٹیفیکیشن آیا ہو۔ اسکرین پہ سبز رنگ میں ایک نیا واٹس ایپ میسیج لکھا آ رہا تھا۔ بیربل کی آنکھیں بے اختیار چھوٹی ہوئیں۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی لاکڈ اسکرین پہ بھی میسیجز کا پری ویو آیا کرتا تھا۔ اگر صرف 1 نیو نوٹیفیکیشن لکھا آ رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، یہ کسی لاکڈ چیٹ کا نوٹیفیکیشن تھا۔ یعنی سوزین اپنے واٹس ایپ میں کچھ چیٹس لاک بھی رکھتی تھی۔ اس نے بے اختیار پہلوؤں میں دبائی میک بک کو دیکھا، پھر سوتی ہوئی سوزین کو۔ اگلے ہی لمحے بیربل نے اسکرین واپس کھولی۔ ایک دفعہ پھر میوزک بجا، لیکن اس دفعہ اس کے دل کی دھڑکن مس نہیں ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے میک بک کے کی بورڈ کے ٹچ بٹن کو سوزی کے بے سود انگوٹھے تک لے کر آیا، نرمی سے اسے چھوا۔ ہلکے سے میوزک کے ساتھ قفل کھل گیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، مگر سوزین اس طرح بے خبر سوتی رہی۔ بیربل تیزی سے لیپ ٹاپ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کوئی پرسکون گوشہ تلاش کر کے اس لیپ ٹاپ پہ وہ سب دیکھنا تھا جو اس سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ آسمان پہ چاندی کے تھال جیسا چاند چمک رہا تھا اور اس کی روشنی ساحل کی ریت کے ذروں کو منور کیے ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ دو انسان آمنے سامنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری دنیا میں یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ عالیان کی چمکتی آنکھوں میں محظوظ ہونے کا تاثر تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ جو تم مجھے بتاؤ گے وہ سچ ہوگا؟ میں بنا ضرورت کے جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ سے جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو انسانوں کی پہچان ہے ماہر بے۔ کیا آپ میرے چہرے پہ سچ اور جھوٹ کو پہچان نہیں جائیں گے؟ ماہر کچھ کہے بنا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے سے دیکھتے گیا۔ عالیان نے گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا۔ وہ بولتا گیا اور ماہر سنتا گیا۔ اس کے کہے ہر لفظ کے ساتھ ماہر کی آنکھوں میں بہت سے تاثرات ابھرے، تعجب، بے یقینی، الجھن، ناپسندیدگی، اور آخر میں صرف افسوس۔ کیا نگینہ سلطان نے اپنی ساری زندگی اسی ایک شے کی تلاش میں ضائع کر دی؟ عالیان نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ جس کو آپ ضائع کرنا کہتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جستجو تھی، اور بہت سے جادوگر آج بھی اس جستجو میں مبتلا ہیں۔ اور تم، کیا یہ تمہاری بھی جستجو ہے؟ کیا یہی چاہیے تمہیں ہلال اور بدر سے؟ عالیان دھیرے سے ہنس دیا۔ میں بچے اغوا نہیں کرنا چاہتا تو ہلال کو اغوا کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ بی کیئرفل۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ عالیان نے دونوں ہاتھ مصالحتی انداز میں اٹھائے۔ سوری، کہا نا میں جادوگروں کے مقاصد کے لیے بچے اغوا نہیں کرتا۔ بدر کا اغوا صرف زیاد کی دشمنی کے باعث تھا، باقی جو میں کرتا ہوں پیسے کے لیے کرتا ہوں۔ اور کیا تم نگینہ بیگم کی جستجو پہ یقین رکھتے ہو؟ عالیان جواب میں ہنس پڑا۔ نہیں، مجھے ان سے بہت محبت تھی، لیکن میں ان کی ہر بات نہیں مان سکتا تھا۔ کہا نا میں ایک انٹرپرینیور ہوں، لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہوں، بدلے میں ان سے پیسے لیتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں۔ پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، جنات اور جادو کا استعمال کیے بغیر، لیکن ان طریقوں میں محنت لگتی ہے اور یہ شارٹ کٹ ہیں۔ وہ تن سے مسکرا دیا۔ عالیان پھر سے ہنس دیا، سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس کام میں بھی بہت محنت لگتی ہے، جس پہ اتنا زور آتا ہو جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کام میں ایک طاقت ہے۔ اندیکھے کو دیکھ لینے میں اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ میں اندیکھا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارا انجام ابھی سے دیکھ سکتا ہوں۔ ماہر افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کئی برس بعد تم بھی نگینہ بیگم کی طرح دنیا کی ساری دولت اور پاور کے ہوتے ہوئے بھی اس تکلیف میں مبتلا ہوگے جو تمہارے جادو نے بہت سے لوگوں کو دی ہے۔ اور ماہر نے انگلی اوپر آسمان کی طرف اٹھائی۔
اس دوسری دنیا میں جو آگ تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو وہ الگ ہے۔ عالیان نے اسے ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے چپس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ دوسری دنیا کوئی نہیں ہے ماہر بے، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے۔ مرنے کے بعد ہم سب فنا ہو جائیں گے، جو ہے یہی ہے۔ یو اونلی لائیو ونس، یہی میرا موٹو ہے۔ یولو، ہونٹ گول کر کے کہا۔ تمہارا رنگین بلبلہ بہت افسوس سے توڑ رہا ہوں عالیان، لیکن دوسری دنیا موجود ہے، اور اپنے ہر عمل کے ساتھ تم اپنے لیے ایک بہت بڑی کھائی میں انگارے بھرتے جا رہے ہو۔ اس دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی جو تم لوگوں کو دیتے ہو، لیکن اس دوسری دنیا کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں تمہاری یہ جسٹیفیکیشنز اور تمہارا یولو کام نہیں آئے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عالیان نے چہرہ اٹھا کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مانا کہ آپ قاتل نہیں ہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ زیاد سلطان کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تمہارے جنات نے تمہیں خبر دے دی؟ عالیان اسی انداز میں مسکراتا رہا۔ ایک مشورہ دوں ماہر بے، زیاد سلطان کے لیے قاتل بن جائیے، کیونکہ آپ کی ہیپی اینڈنگ کے راستے میں صرف وہی رکاوٹ ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ اسی طرح پلکیں سکیڑے اسے دیکھتے گیا، اور وہ کہہ رہا تھا، وہ اس شہر میں آپ سے اپنا انتقام لینے آیا ہے۔ جب تک آپ کی جان نہیں لے گا اس سے سکون نہیں آئے گا۔ آپ نہیں ہوں گے تو اس کے لیے خیال میں وہ تینوں ساتھ ہو سکتے ہیں، زیاد، مالا اور بدر۔ پرفیکٹ کون۔ میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسے مار دیتا۔ تو تم مار دو، تمہارا بھی وہ دشمن ہے نا، مگر میں آپ کی جگہ پر نہیں ہوں۔ اس کو مارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ایک لمبی تکلیف دہ زندگی گزارے، قابیل کی طرح اپنے بازو پر اپنے خون کو قتل کرنے کا نشان لیے ہر جگہ گھومے پھرے۔ اب وہ ٹھنڈے ہوئے چپس دانتوں سے کتر رہا تھا۔ ماہر فرید نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور پلٹ گیا۔ یاد رکھیے گا، عقب سے عالیان نے اوس کیم ریزر پکارا تھا۔ ماہر نے مڑے بنا ہاتھ جھلایا اور آگے بڑھتا گیا۔ ایک احساس اسے لائبریری سے یہاں آتے ہوئے اور واپس اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے مسلسل ہو رہا تھا۔ کوئی اس کے تعاقب میں تھا، خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کیا ہوا چنگیز؟ وہ ایک دم الرٹ ہو گیا تھا۔ ہم نے فیروزی عمارت والا اپارٹمنٹ چیک کیا ہے، اور تم درست کہہ رہے تھے، بچہ واقعی فیروزی بلڈنگ میں موجود تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں رہ گیا۔